إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے. اس دنیا کی حیثیت پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ وہ آخرت جو بہت بڑی سچائی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے،
اس کا برابر ساتھوں ساتھ احساس رہنا چاہیے. جب تک یہ بیلنس قائم نہیں رہے گا تب تک ہمارا نہ سدھار ہو سکتا ہے، نہ ہم دنیا اور آخرت کی کسی صحیح راہ پر کسی کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں. آپ دیکھیے، ہم نے ہر آدمی دیکھا ہے، ہر مرد عورت دیکھا ہے. کیا ہمارا یہ گمان جاتا ہے، کبھی خیال ہم کرتے ہیں کہ یہ دنیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ یہ صحت جس میں ہم جیتے ہیں، جتنا بھی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس صحت اور تندرستی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، جیتے ہیں ہم، اس زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. یہ دوست احباب، یہ رشتے ناطے، یہ بال بچے، ماں باپ، یہ ہمارا سیٹ اپ، کاروبار، جس میں ہم نیٹ ورک میں ہم جیتے ہیں، یہ کون کہاں کب خطرہ بن جائے گا، کب ٹوٹ جائے گا، کب ایک دوسرے سے ہم جدا ہو جائیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ امن کے حالات میں الحمدللہ ہم امن میں جیتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم خوف میں بدل جائے، اس کا کوئی پتہ نہیں. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں امن و امان سے، شان و شوکت سے، طاقت سے، خوشحالی سے ریچ بن کر کے لوگ جیتے ہیں. اچانک محتاجگی آتی ہے، اچانک جنگ مسلط ہوتی ہے، اچانک بھگدڑ مچتی ہے، لوگوں سے شہر کا شہر خالی کرا دیا جاتا ہے. ایسے حالات بن جاتے ہیں دنیا. کبھی ہم ان حالات میں نصیحت لیتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ چکر جن کے اوپر گھوما ہے وہ اس دنیا کے چکر میں پھنسے ہیں. اللہ نہ کرے ہم پر بھی کہیں گھوم نہ جائے. کسی کا تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کچھ تو پتہ نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس دنیا کی بے ثباتی، غیر استقراری، غیر استحکام، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ یعنی میں اپنی بات آپ سب کی بات کرتا ہوں کہ عام طور پر ہمارا یہ دھیان نہیں جاتا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور نہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی صحبتوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے سرکل میں، اپنے چھوٹے بڑوں میں، اپنے عام مجلسوں میں نصیحت عام طور پر کرتے ہوں کہ دیکھو اس دنیا کا اعتبار مت کرو، اس دنیا کا اعتبار، یہ متاع ہے. یہ دنیا متاع کا مطلب ایسا سامان، ایسا سامان زیست، ایسی چیز جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کب ہاتھ سے چلی جائے. یہ بات کہنے اور یاد دہانی کی ہے. کوئی اس کا انکاری نہیں ہو سکتا. ہم بھی کتنے اپنے بھائی ہوتے ہیں اچانک بیمار ہوتے ہیں، پتا چلتا ہے اچانک اٹیک آیا، پتا چلتا ہے اچانک مر گئے، پتا چلتا ہے اچانک کوئی خطرناک بیماری. تندرست آدمی، رواں رواں آدمی، شب و روز میں بھاگ دوڑ میں لگا آدمی، اچانک پتا چلتا ہے کہ کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا. تو یہ زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں، اور ہمارا اس میں کیا حال ہے ہمیں ہر آدمی جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین ہمیں سمجھاتا رہتا ہے. ہم کاش غور کرتے، سوچتے. ابھی دیکھیے جمعہ میں اللہ کے نبی سورۃ کاف پڑھتے، پوری سورت پڑھتے، پوری سورت میں، جمعہ میں اس سورت میں کبھی غور کیجیے، اٹھا کے پڑھیے کہ اس سورت میں آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کا ہی تذکرہ ہے. جمعہ میں مردوں اور عورتوں کا اجتماع ہے، چھوٹے بڑوں کا سب اجتماع ہے، سب کی حاضری ہے، سب کو یاد دلایا جاتا ہے اس دنیا کا اور اس آخرت کا معاملہ کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کی طرف جانا ہے. ہم بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا کون سا قدم ہمیں آخرت میں پہنچا دے گا، ہمیں پتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے ہیں. دیکھیے ایک موقع پر آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں. کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے جب کوئی بات کرتا ہے تو دیکھیے کتنا قریبی کا احساس ہوتا ہے. ہم آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں اور بات کریں، آپ ہمارے کندھے پر رکھ کر کے بات کریں تو ایسا لگتا ہے بڑی اہم بات، بڑی قریبی کی بات، بڑی بنیادی بات ہوگی، بڑی راز کی بات ہوگی، کوئی بڑی اہم بات ہوگی کہ اتنا آدمی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بات کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب،
دنیا میں پردیسی کی طرح رہو. کیا فرمایا؟ نصیحت کی کہ کہا دنیا میں پردیسی کی طرح رہو. پردیسی، ہم پردیسی کا تصور بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دنیا کے الگ الگ علاقوں، صوبوں، خطوں، بستیوں، گاؤں، کھیڑوں سے آ کر کے شہر میں بسنے والے جانتے ہیں پردیسی کا تصور کیا ہوتا ہے. اور جب مستقل دیش نہیں بنا لیا، اقامت نہیں اختیار کر لیا، تو کب آدمی کہے گا چلے جھولا اٹھاؤ نکل چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جیسے پردیش میں گیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جلدی اپنے دیش اور وطن لوٹ کر کے جانا ہے، تو تمہارا وطن اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. اس دنیا کو تم پردیش سمجھو، پردیش پردیش سمجھو. اور دیکھیے ہم میں کون آدمی یہ تصور لے کے چلتا ہے، ہم میں کون آدمی یہ سوچتا ہے کہ دنیا کا پتہ نہیں کب اینڈ ہو جائے گا، پتہ نہیں کب دنیا اور ہماری زندگی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، آخرت میں چلے جائے گی. ہر آدمی آخرت کے قریب ہے، مرا اور آخرت میں چلا گیا، یعنی دوسری زندگی میں چلا گیا ہو. تو آپ سمجھاتے تھے کہ اس دنیا کو دیکھو، اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، اس دنیا میں آدمی کیسے کیسے چلتا ہے. اس دنیا کا جس کے بارے میں ہمارا سب کا اعتبار ہے، ایمان ہے کہ ہماری صحت پتہ نہیں کب خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بیماری کب آتی ہے پتہ نہیں، موت کب آتی ہے پتہ نہیں. آج بوڑھوں سے زیادہ تو پہلے جوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ مرتے ہیں. ایک اندازہ لگاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ مرنے والوں کا ریشیو جو ہے، اصل ایج نیچرل جو ہوتی ہے، طبعی عمر جو ہوتی ہے، اس سے پہلے لوگ مرتے ہیں. 40 50 60 کے بیچ میں لوگ مر جاتے ہیں. تو آدمی پتہ نہیں ہے جوان کتنے مر جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ گئے تھے کھیلنے ہمارے بعض بچے اور گھر لوٹ کر کے اور باتھ روم میں گئے گرے اور مر گئے. کون کیسے کب مرتا ہے، رات دن کی. آج جب سوشل میڈیا ہمیں پل پل کی خبر پوری دنیا کی دیتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موتیں کس طرح اور حالات کس طرح زندگی میں دنیا میں آدمی کے ادھرتے بدلتے رہتے ہیں. پتہ نہیں، ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر بمباری ہو رہی ہے، ادھر سمجھوتا ہو رہا ہے، ادھر جنگ شروع ہو رہی ہے. تو حالات کیسے بدلتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. اصل سمجھداری بندے کی یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے، بعد والی زندگی کے لیے تیاری میں رہے. ہمیشہ ہمیشہ تیار رہے کہ پتہ نہیں اس دنیا کا رشتہ اور کنیکشن کب کٹ جائے گا اور ہم آخرت میں داخل ہو جائیں گے. آپ کبھی سوچئے، ہم کبھی سوچیں، ہم سب سوچیں، آپ سے مراد ہم آپ سب سوچیں، مرد عورت سب سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خطبہ دیتے تھے تو اپنے خطبے سے پہلے جو خطبہ آپ پڑھتے تھے، یعنی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے جو خطبہ آپ پڑھتے تھے، اس میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھتے تھے. اس میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کا سیدھا سا مختصر مطلب یہ ہے، مختصر لفظوں میں، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تو تم مسلمان رہو. پتہ نہیں تمہیں کب موت آئے گی، تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کا کہا مانتے رہو، منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو، جس کا حکم دیا ہے اس کو برتتے رہو، کرتے رہو، تاکہ جب بھی تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہو. ہر خطبے میں اس آیت پاک کو آپ پڑھتے تھے. آپ سوچیے، ہر خطبے میں آپ اس آیت پاک کو پڑھتے تھے. یعنی جیسے ابھی شروع میں پڑھا گیا خطبہ، جس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، اس خطبے میں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے اس آیت پاک کو. ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھ میں تو بات آتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زبان نہیں اور ہمیں عام طور پر دلچسپی نہیں کہ چھوٹے چھوٹی چیزیں بھی ہم یاد رکھیں، اس کی مراد، اس کا معنی و مفہوم یاد رکھیں. آپ اس آیت کو پڑھتے تھے جس میں اللہ سارے ایمان والوں کو، عالم ہو غیر عالم ہو، چھوٹے بڑے ہوں، امیر غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کو جو ایمان والے ہیں اللہ وصیت کرتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا کہا مانتے رہنا زندگی بھر، تاکہ جب بھی تم کو موت لاحق ہو جائے تو تم مسلمان ہی رہو، مسلمان بن جاؤ.
تو مسلمان مر جانے کی نصیحت، مسلمان ہی مرو، مسلمان ہی مرو، یہ اللہ کی مسلسل نصیحت اور مسلسل وصیت اللہ کے نبی دہراتے رہتے تھے۔ کیوں؟ مسلمان مرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مسلمان مرو گے تو آخرت تمہاری بن جائے گی۔ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے، چھوٹی سی عمر دی ہے۔ کتنی عمر ہے؟ اتنا آدمی اس دنیا میں، ہم آپ اتنا اس دنیا کے دلدل میں پھنسے ہیں کہ ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ اس دنیا کی عمر کتنی ہے۔ آخرت کے مقابل میں اس دنیا کی ایج کا پیریڈ کتنا ہے کسی کا خیال ہی نہیں جاتا، ایسا لگتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اس دنیا کی عمر کتنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنی یہ انگلی ڈالو سمندر میں، اپنی یہ انگلی ڈالو سمندر میں، شہادت کی انگلی، اور نکال لو سمندر کا پانی۔ جتنا پانی تم نے سمندر سے نکال لیا یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی اور اس کا کوئی حساب نہیں۔ کہا جاتا ہے جتنی دنیا ہے اس میں 3 حصہ سمندر ہے، اور اس کی گہرائی اور اس کا شمار نہیں۔ آج بھی طے کرنا مشکل ہے۔ کیسی مثال دے کر کے سمجھائی جائے بات کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک سوئی ڈال دو سمندر میں، نکال لو، کتنا پانی آئے گا؟ نکالے اور دھوپ ہے ابھی سوکھ گیا، انگلی کے ساتھ جتنا پانی آیا ابھی سوکھ گیا پانی، اور سمندر باقی ہے۔ انگلی ڈالے نکالے جو پانی آیا انگلی کے ساتھ ابھی سوکھ کے ختم ہو گیا منٹوں میں، اور سمندر بحر زخار آئی ہے کانٹے مارتا ہوا۔ تو آخرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی ہی ہے، اور دنیا ایسی ہی ہے، دنیا ایسی ہی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارا دین ہم مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ یہ ہمیشہ خیال رکھو، یہ ہمیشہ اس پر ایمان کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی ایسے سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، لذت حاصل کرو جائز ڈھنگ سے اجازت دی ہے، اپنا نصیب ڈھونڈو اس دنیا میں جو تمہاری تقدیر میں رب العالمین نے لکھا ہے، روٹی ڈھونڈو، ترقی کرو، اچھے ڈھنگ سے رہو، دنیا بہتر بناؤ۔ لیکن وہ دنیا جو ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کا اسی طرح احساس کرو جیسے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اس دنیا کے پیچھے اتنے چکر، اتنی پلاننگ، اتنی منصوبہ بندی، اتنی بھاگ دوڑ اور اتنی جدوجہد، اتنے سورسز، جو بھی سورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں سب ہم جھونک دیتے ہیں اس دنیا کے لیے، لیکن وہ آخرت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا دیکھو کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہمارا اس کے سلسلے میں رویہ ہے، کیا احساس ہے۔ یہ بات کبھی کبھی سوچو، کبھی کبھی سوچتے ہیں اس بات کو، یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آخرت کے تعلق سے ہم نے کچھ جانا ہی نہیں، جیسے کوئی یقین کا تصور ہمارے دل کی جڑوں میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے ہیں عبداللہ ابن عمر، پردیسی کی طرح رہو، پردیسی کی طرح۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے بہت مختصر ہے، بہت مختصر۔ یہ متاع غرور ہے، یہ دنیا کے کو کیا کہا گیا؟ متاع غرور۔ یہ ایسا سامان ہے کب دھوکہ دے کچھ پتا نہیں۔ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دنیا کے کتنے بڑے بڑے لوگ، دنیا میں کتنی بڑی بڑی مملکتیں اور علاقے اور ملک، امن و امان سے بھرے ہوئے ملک، بدامنی اور خوف اور جنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پناہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو امان میں رکھے، ہم سب کو دنیا کو امن و امان میں رکھے، حفاظت ہو۔ لیکن یہ دنیا ہے ایسے ہی چلتی رہے گی یہ دنیا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات بناتا ہے، سب کو اس کا انجام ملنے والا ہے، لیکن یہ حالات بناتا ہے، اس میں سبق لینے والے سچی بات یہ ہے کہ صرف سچے مومن ہوتے، صرف سچے مومن سبق لیتے۔ اللہ کے نبی کیوں کہ وہی سمجھدار ہوتے۔ کون سب سے سمجھدار ہے؟ قرآن کس کو کہتا ہے سب سے سمجھدار؟
قرآن سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن سے بڑی سچائی ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن سے بڑی سچی باتیں بتانے والی کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ قرآن کہتا ہے ایمان والے ہی عقل والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقل والے وہ ہوتے ہیں جو کل کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ ایک موقع پر پوچھا گیا آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومنوں کی یہ جماعت ہے ہماری، مردوں اور عورتوں کی۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں سب سے اچھا اسلام کے اللہ کے یہاں کون ہوگا؟ پتہ نہیں یہ فکر بھی ہوتی ہے ہم کو اور آپ کو کہ نہیں کس کو ہوتی ہے کہ ہم میں کون اچھا ہو سکتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے یہاں؟ تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں میں سب سے اچھا سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ ہم یہاں 500 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، مردوں اور عورتوں میں جس کا اخلاق اس 500 اور 1000 میں سب سے بلند ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے دوسرا سوال آ گیا آپ کے سامنے، آپ سے پھر پوچھ لیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم لوگ سوچیں کہ ہم میں سب سے عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ہر آدمی دماغ اپنا دوڑائی تو کس کو سب سے عقل مند سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی تیاری زیادہ کرنے والا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیوں اس دنیا کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ ارے ابھی ہم نے اب دنیا چھوڑی اور اگر ہم نے سب کچھ چھوڑا بہت کچھ چھوڑا تو ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کر کے اپنا لڑنا شروع کر دے گی۔ ابا نے کیا چھوڑا؟ اب تو چلن ایسی ہو گئی ہے کہ ابا کی زندگی ہی میں اولاد چاہتی ہے کہ ابا سے لڑ کر کے اس کی کمائی ہوئی ملکیتوں کو ہمیں بانٹ کر کے مل جائے۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رات دن ہمارے سامنے کے تماشے ہیں، رات دن کے تجربے ہیں اس دنیا کے کہ جن کو ایک باپ ایک ماں اور سرپرست پالتے ہیں اور اس طرح پالتے ہیں کہ تم بھائی ہو تم بہن ہو ہمارے چھوٹے بڑے ہو اقربا ہو، وہی اس کے مرنے کے بعد ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے دشمن بھی نہیں لڑتا۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی حقیقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رہو دنیا میں پردیسی کی طرح رہو۔ کیوں؟ مانتے ہو نا، مانتے ہیں نا ہم اس دنیا کا پتہ نہیں وقت کب ختم ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں۔ ہم ابھی جمعہ میں ہیں اللہ کے فضل اور توفیق سے، صحت سے، زندگی سے۔ ہماری شام ہم میں کس کی شام؟ سب کی شام، یا ہم میں کسی کی شام صحت اور زندگی کے ساتھ رہے گی کہ نہیں کیا پتا، امن کے ساتھ رہے گی کہ کہیں جھگڑے میں پھنس جائے گی۔ آدمی چلتا ہے ایک ایریے سے دوسرے ایریے کی طرح تو اسے کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ممرا سے نکل کر کے یہاں آنا رہتا ہے تو کتنا بھی پیریڈ جوڑ لو، 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، تب بھی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وقت پر پہنچ پائے گی کہ نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ دنیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پردیسی کی طرح رہو اور ایسے رہو جیسے مسافر کو کیا ٹینشن ہوتا ہے؟ سفر پورا ہو، چاہے جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے، حج عمرے کا بھی سفر ہو تو اسے لوٹ کر کے آنا ہے، پورا کیا لوٹ کر کے آنا ہے۔ بزنس کا سفر ہے، رشتے ناطے کا سفر ہے، کسی بھی پرپس کا اس کا سفر ہے، ٹور ہے، وہ ٹور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پردیسی کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو، اور یہ سمجھو کہ جیسے مسافر سوچتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر لوٹ کے جانا ہے، اصل گھر تو تمہارا مانو بھی سمجھو تو جنت ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل ہمیشگی کی جگہ تو وہی ہے۔ سفر تو مختصر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے چلنے والا چلتے چلتے کوئی سایہ دار پیڑ کے نیچے رک جائے، تھوڑا سایہ لے لے پھر چلا جائے، جتنی دیر کے لیے سایہ لے لیا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔
اس دنیا کے پیچھے ہم نے کچھ نہیں باقی رکھا ہے. اگر غور کریں تو ہم نے کچھ نہیں باقی رکھا ہے. نہ رشتے باقی رکھے ہیں, نہ چھوٹے بڑے کی تقدیر باقی رکھے ہیں, نہ حقوق باقی رکھے ہیں, نہ اپنی ذمہ داریاں. بس دنیا کا فائدہ کیسے ملے ہمیں, اس بات کی رات دن فکر اور پلاننگ ہے. چاہے سب برباد کر دیں, دین اور دنیا سب آدمی کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نصیحت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ساتھیوں کو نصیحت کیا کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو صبح ہو گئی تو شام کا انتظار مت کرنا, شام مل گئی تو صبح کا انتظار مت کرنا. ہم نے کوئی کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہمارے تو کل ہی رہیں گے. یہ اتنی ترقی یافتہ دنیا میں اتنی تیز رفتار میڈیکل سائنس ہونے کے باوجود کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, چاہے مسلمان ہو گئے مسلم ہو, کوئی بھی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, کہ آج ہم ہیں تو کل بھی رہیں گے. کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کے باوجود اتنی بڑی سب سچائیوں کے باوجود کل والی زندگی اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے, دنیا اس میں ہمیں جینے رہنے اچھے ڈھنگ سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے منع کہاں کیا ہے, اجازت دیا ہے. اسی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندوں کو اپنے پیدا کیا جن کو اتنا پاور دیا کہ تصور نہیں کر سکتی آج کی دنیا. جن کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی, بارش برستی تھی, جنوں پرندوں پر جن کی حکومتیں تھی, شیاطین جن کے تابع تھے, ایسی بھی بات کا دنیا میں اللہ نے دی. لیکن دنیا کو دنیا ہی کے حساب سے سمجھو, آخرت کے مقابل میں آخرت سامنے رہے, تصور میں رہے, ہمیشہ آخرت دماغ میں رہے. یہ اصل خیال دلانا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ آخرت سے غافل مت رہو. دنیا کو سمجھو, دنیا کو آخرت کے مقابل میں سمجھو. جیسے ہم کبھی مقابلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین آسمان کا کیا مقابلہ ہے, اس وقت خاکرا بعالم پاک ان کا کیا مقابلہ ہے. کہتے ہیں نا, ہم باتیں کرتے ہیں نا بھائی اس بات کا اس بات سے کیا مقابلہ ہے. ایسے دنیا اور آخرت کی بات کا مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کی کامیابی کی فکر ہو اور آخرت کی کامیابی کی فکر نہ ہو, یہ عقل مند نہیں, جاہل آدمی کر سکتا ہے. مومنوں میں جو جاہل ہو, کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, وہ اللہ کے نزدیک بے وقوف ہے, وہ اللہ کے دین میں بے وقوف ہے. بے وقوف آپ نہیں مانیں گے کہ آج ایک دن کی فکر ہو اور کل کے بعد ہمیشہ کی فکر نہ ہو. ابھی کی فکر ہو, سب ساری فکر ابھی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نہیں فکر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کہتے ہیں دیکھ لو, ایک دن نکلے ایسے بازار سے, ایک دن بازار سے نکلے, آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے. ایک ڈمپنگ پوائنٹ تھا, بھول جس کو لوگ کہتے ہیں, کچرا ڈال, جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے, ڈمپ کیا جاتا ہے. اسی میں ایک بکری کا بچہ مارا پڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, اتنی عظیم شان والی ہستی, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیسے کیسے آپ جتن کرتے تھے, کیسے سمجھاتے تھے. ہمیں سمجھانے کے لیے کیسے کیسے آپ نے نصیحت اور مثالیں چھوڑی, اپنے صحابہ کو کیسے سمجھاتے تھے. آپ نے اس بکری کے بچے کا کان پکڑا, جو دھوئی پر دیکھا ہوا ہے, اور اٹھایا. آپ کہتے ہیں بتاؤ اس بکری کے بچے کو 1 درہم 2 درہم میں کون خریدے گا, کون لے گا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون لے گا اس کو. تو آپ کہتے ہیں ایسے کون لے گا, ایسے ہی کوئی پیسہ نہ دے ایسے ہی کون لے گا. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے بھی کون لے گا, ایسے بھی کون لے گا. یہ بکری کا بچہ زندہ ہوتا تو بھی لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اس کو دینے کا. آپ ایسے سمجھاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تمہاری نظر میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا حقیر ہے, کوئی اس کو چھونا نہیں چاہتا ہے, لینا نہیں چاہتا. اور اللہ کے نبی اسے اٹھا کر کے دکھا کے سمجھاتے ہیں اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. تمہارے لیے جو جنت ہے اور آخرت ہے اس کے مقابل میں دنیا
اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جنت کے مقابل میں. جنت مل جائے ساری دنیا جنت کے مقابل میں مردار بکری کی بھی حیثیت نہیں رہتی, مردار بکری کے بچے کی بھی حیثیت نہیں رہتی. یہ دنیا ایسی ہے. آپ کیوں ایسی بات سمجھاتے تھے؟ غافل نہ ہو جائے حقیقت سے, آخرت کی حقیقت سے غافل نہ ہو جائے کوئی مومن مرد کوئی مومنہ عورت, اور اس دنیا کو امانت سمجھے. امانت یہ بہت مختصر ہے زندگی, اور مختصر وقت کے لیے ہے جو کچھ ہے. کتنے لوگ آتے ہیں اپنی شان سے جاتے ہیں اپنے حال پر, پتہ نہیں, لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں. آدمی نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے, دوسروں کو دیکھ کے ہم دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ نصیحت نہیں حاصل کرتے. کتنا خاک سے بلند ہوتے ہیں اور کتنا بلندی سے پستی میں آتے ہیں, رات دن دیکھتے رہتے ہیں, نصیحت نہیں حاصل کرتے. یہ امانت ہے پھیلی ہوئی اللہ کی, زندگی کی, مال کی, صحت کی. آدمی کو اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے یا اس کو بے فیض نہیں بنا دینا چاہیے. یہ آدمی کی صحت اور مال جو ہے, یہ وقت جو ہے, اس کا صحیح استعمال نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھے ایک فیملی ہے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بچہ بیمار ہے, وہ طلحہ ہے ان کے شوہر, بچہ بیمار ہے, بیماری میں مبتلا ہیں. ایک دن شوہر نماز میں گئے, رات کی عشاء کی, لوٹے تو کچھ ساتھی آپ کے ساتھ آ گئے نماز سے, بیٹا مر گیا ہے. بیوی کا دل دیکھو, بیوی کا دین اور ایمان دیکھو. شوہر کے ساتھ آنے والے دوستوں کی, مہمانوں کی مہمان نوازی کر لیا. ابو طلحہ پوچھتے ہیں بچہ کا حال کیا ہے, تو کہتی ہیں پہلے سے بہتر ہے. آپ سوچئے کہاں بہتر ہے پہلے سے, کیوں بہتر ہے پہلے سے؟ زندگی کی بیماری میں مبتلا جو تکلیفیں اٹھا رہا تھا بچہ, اس کی موت ہو گئی تو وہ راحت میں چلا گیا. اللہ کی آخرت کی راحت کی زندگی اور پیریڈ میں چلا گیا. ایسا کہا, یہ سمجھ کے کہا. اور اس کے بعد شوہر کے ساتھ وہ رہی رات میں. ایک موقع پر کہتی ہیں بتائیے اگر کوئی کسی کے پاس اپنی کوئی امانت رکھے اور وہ مانگے تو یہاں امانت رکھی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے جس کے پاس امانت رکھی ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں وہ بیوی کہتی ہے, بیوی, ایک عورت, بیوی ماں بہنوں کے لیے ایک واقعہ بھی بہت اہم ہے. اگر سبق حاصل کریں ہم سب کے لیے سبق ہے. وہ کہتی ہیں اگر کسی کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی اور امانت والا اپنی امانت اس سے مانگے جس کے پاس رکھی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں ابو طلحہ لوٹا دینا چاہیے, اور اگر نہ لوٹائے تو بیوی کہتی ہیں تو کہتے ہیں تو بہت بری بات ہے, یہ تو بہت غلط بات ہے. تو کہتے ہیں اللہ کی امانت جو بیٹے کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس تھی, اللہ نے اسے دے دیا. کتنا آدمی جان مال اولاد کے نقصان پر کتنا آدمی ماتم کرتا ہے. یہ تو ماتم کا مہینہ بن گیا محرم. یہ شیعوں اور رافضیوں نے دین کی شکل بگاڑ دی. باہر کے کتنا آدمی روتا دھوتا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی باپ مر گیا تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی, ماں مر گئی تو لگتا ہے کہ اس کی تربیت اور اس کی زندگی اور اب اس کا آگے کا کوئی ٹھکانا, کوئی ہمدرد نہیں رہ گیا, کچھ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. شوہر کو ایک عورت ایمان اور عقیدے کی اتنی بنیادی بات سمجھا کر ان کے دماغ میں ڈالتی ہے, ایسا ایمان مضبوط ہے. اللہ کے نبی سے یہ سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو آخرت سے غافل نہ رہو, دنیا میں تمہارا حصہ ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو کہ دنیا میں ہمیں کتنی محنت کرنا چاہیے. کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنی طاقت سے زیادہ لگا ہے دنیا میں, لیکن جہاں کے لیے لگنا اصل ہے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس دنیا کی حقیقت, ایسا مت دیکھو دنیا میں غیروں کے پاس کیا ہے. یہ چکر کہاں ایمان والوں کو گھما سکتا ہے. ایمان والے چکر میں نہیں گھومتے. یہ علم کی کمی, یہ جاہلوں اور دنیا داروں کی پروپیگنڈا, میڈیائی دماغ بنانے کی یہ جو کوشش ہے کہ دماغ پہ دنیا چڑھی رہتی ہے. حکومت کیسے ملے گی, دولت کیسے آئے گی, ترقی کیسے کریں گے, ایجوکیشن سب ٹھیک ہے, لیکن اس سے بڑی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
اس سے بڑی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھاتے تھے کہ کبھی دنیا داروں کی اور دنیا میں ترقی اور طاقت اور پاور اور حکومت رکھنے والوں کو دیکھ کر کے تم بیٹھنا مت، دھوکے میں مت پڑنا۔ کیوں؟ دنیا اللہ نے دی ہے تو دی ہے دنیا، لیکن یہ کون سی دنیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا، اللہ کے نبی نے یہ بات قسم کھا کے کہی کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی نظر میں دنیا جو ہے یہ مچھر کے پر کے برابر ویلو رکھتی تو ایک کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کا ویلو نہیں ہے جنت اور آخرت کے مقابل میں۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ میں اپنے کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، دنیا میں اللہ نے منع نہیں کیا، نبی نے منع نہیں کیا کہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرو، دنیا میں ڈیولپمنٹ ترقی کے لیے اپنی سورسز نہ لگاؤ، لیکن آخرت سے غافل نہ رہو، اصل زندگی سے غافل نہ رہو۔ ہمیشگی کی وہ زندگی جہاں موت نہیں آئے گی کبھی، اس سے غافل مت رہو۔ اور اگر اس سے غافل ہو گئے تو وہ طریقہ ہو گیا، وہ عقیدہ ہو گیا کہ مر گئے، مٹی میں دفن ہو گئے یا مٹی سے مل گئے اور اس کے بعد ہم ختم ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو پھر تو حاضر کا عقیدہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیشہ پڑھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، دنیا کی بھلائی مانگتے رہیں اور اصل آخرت کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیرے تقویٰ پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، صحابہ اور سلف کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت اسی پر ہو۔